بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ کربلا ہم سب کے لیے ایک ایسی درسگاہ ثابت ہوئی ہے کہ جس نے ہمارے لیے کامیابی کے معنی پلٹ دیے۔ جہاں باطل نگاہیں فقط شکست اور تباہی دیکھ رہی تھیں، وہیں پہ الہی نگاہوں نے صرف خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کربلا کے حوالے سے دراصل میں کامیابی ہے کیا چیز۔ میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں مولانا محمد عباس رضوی صاحب کا۔ آغا صاحب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال، کیا کامیابی شہرت منصب کا نام ہے یا پھر اصولوں پہ قائم رہنے کو بھی کامیابی کہا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ون چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ درسگاہ کربلا سے مومنین کے لیے کوئی پیغام یہاں سے دیا جا سکے۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آپ کے سوال پر آنے سے پہلے جس طرح آپ نے ایک چند جملوں میں کربلا پر روشنی ڈالی، میں بھی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایام غم ہے، ہم سب سوگوار ہیں، لیکن کربلا اس سوگ کے ساتھ ہماری ایک درسگاہ ہے۔ سچ پوچھئے تو کربلا انسان کے وجود میں انقلاب لانے کا ذریعہ ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لانا، غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو جگانا، یہ سب کربلا کا کام ہے۔ اور جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اگر کربلا سے وہب قلبی سنور سکتے ہیں، زہرقین نکھر سکتے ہیں، اور حر اپنے وجود میں انقلاب لا سکتا ہے، تو ہم عزادار کیوں نہیں؟ انشاءاللہ اس پروگرام کے تحت بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح کے میسیج ہوں کہ ہم عزاداروں کے وجود میں بھی انقلاب آئے اور ہم اپنی تقدیر کربلا کے ذریعے سے بدل سکیں۔ اب آپ کے سوال کا کہ کیا کامیابی صرف شہرت، دولت اور عزت میں ہے، منصب میں ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا پر گفتگو کرنے کے لیے بہترین سوال ہے، کیونکہ کربلا کے مقابل میں ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں، ایک انسان اگر شہرت کا طلبگار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی اپنی دنیا سے متصل کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ مقصد شہرت ہوگا تو غلط ہوگا۔ شہرت کا حاصل کرنا ہمارا مقصد بن جائے، یہ غلط ہے۔ دولت کا حاصل کرنا ہمارا مقصد بن جائے، یہ غلط ہے۔ عزت حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چلیں، دین اور اسلام کے راستے میں چلیں۔ اللہ مناسب سمجھے گا تو ہمیں مشہور بھی کر دے گا، ہمیں عزت بھی دے دے گا، ہمیں دولت بھی دے دے گا۔ کبھی کبھی تو یہی ساری چیزیں سبب بنتی ہے کہ ہم دین سے دور ہو جائیں۔ اگر صحیح اصولوں پہ نہ چلے تو دولت سبب بنتی ہے کہ انسان متکبر ہو جائے، انسان کے ذہن میں فرعونیت سوار ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں۔ لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب یہ دوں کہ دیکھیے، ایک شخص ہے جو کربلا میں کھڑا ہوا ہے، دولت بھی بہت ہے، شہرت بھی بہت ہے، منصب بھی بہت بڑا ہے۔ کون ہے؟ 10,000 کا لشکر لیے ہوئے ہے، حر ہے، دولت بے شمار ہے، یزید کے لشکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے یہاں اس کے اعتبار سے اس کو شہرت بھی ہے، اور اس کو اتنا مضبوط سمجھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے لانے کے لیے اس کو کہا گیا۔ لیکن حر بھی یہ سمجھ گیا کہ یہ دولت، شہرت، یہ عزت، یہ منصب یزید کے لشکر میں رہ کے مجھے جہنم تک لے جائے گا، لیکن میں اگر ان سب پہ ٹھوکریں ماروں اور قدم حسین پہ اپنا سر جھکاؤں تو حسین گلے لگا کر مجھے جنت کی طرف یا اللہ کی رضایت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ قانون کے دائرے میں یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن انسان اگر اصولوں کو چھوڑ دے گا اور نقش قدم امام حسین کو مد نظر نہیں رکھے گا تو یہ اسے یزید کے لشکر میں بھی پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کربلا کی برکتوں سے غفلت سے بیدار ہوا تو لشکر یزید میں رہتے ہوئے بھی حسین کی طرف آ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا دوسرا سوال آپ سے، کیا کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر قیمت پر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اصولوں پہ قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی، کربلا کا ایک اچھا درس یہ ہے، اور یہ سوال ہمیں دور حاضر میں بھی لے آتا ہے، اور میں لے آؤں گا ابھی آپ کو اس کے جواب میں۔ دیکھیے، کربلا کامیابی
اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنی نظر سے نہیں دیکھتی۔ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جس کو اللہ نے اتنے سارے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، میری کامیابی تیری رضا ہے اے پروردگار۔ تو اب رضایت پروردگار کے تحت جب انسان کامیابی کو تلاش کرے گا تو نہ صرف اصول زندگی بلکہ اصول انسانیت، بشریت، حقوق الناس، ساری چیزوں کا خیال کر کے پھر اپنی کامیابی کی طرف توجہ کرنا پڑے گا، کیونکہ میری کامیابی اللہ کے مد نظر ہے۔ تو لہٰذا ہم چھوٹے چھوٹے قوانین کو بھی پامال نہیں کریں گے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، انہی اصولوں پر ہوگی جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جنگ صفین، طرف مقابل جو ہے مولا کائنات کے، وہ اپنے تمام گھٹیا طریقوں کو اپناتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ پانی بند کر دو، پہرے لگا دو۔ جیسے ہی پانی امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، مشورہ دینے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی بند کریں، مولا کہتے ہیں نہیں، میں اصول انسانیت کو پامال نہیں کر سکتا، مجھے کامیابی ہر حال میں نہیں چاہیے، مجھے کامیابی اصول الہی پر چلنے کے ساتھ چاہیے۔ طرز زندگی ہمارا اسی سسٹم اور اسی نصاب کے تحت ہوگا جو رسول بتا کے گئے، تو مجھے کامیابی اصولوں پر چل کے چاہیے۔ پانی نہیں بند کیا۔ آج میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2026 میں بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ایران پر، انہوں نے کسی بھی قانون کی پابندی نہیں کی، پبلک بیس پہ مارا، بچوں کا قتل کیا، آپ نے دیکھا 168 بچے اسکول پہ مار دیے، بچے قتل ہو گئے۔ جواب میں ایران بھی تو مار سکتا تھا۔ ایران نے کہا ہمیں کامیابی ہر حال میں نہیں چاہیے، ہمیں کامیابی، ہمارا مقصد ایران کو زندہ رکھنا نہیں، ہمارا مقصد اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اور جب ہم اصول اسلامی کو ہی پامال کر دیں گے تو پھر کامیابی لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ہم ان اصولوں پر باقی رہیں گے۔ آپ دیکھیں سب فوجی ہے حساب کتاب، کہیں بھی پبلک بیس پر انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اگر کرتے تو شاید ہو جاتی کامیابی، اس سے بھی بڑی ہو جاتی، اس سے بھی بہتر ہو جاتی، لیکن جس چیز کو یہ منظر عام پر لانا چاہ رہے تھے کہ ایک مولا کے ماننے والے اور ایک حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا معیار کیا ہوتا ہے دنیا سمجھ لے، تو یہاں پر یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے 2026 میں کہ اصولوں پر چل کے کامیابی چاہیے، کسی بھی حال میں کامیابی نہیں چاہیے۔ یہ کربلا ہمیں درس دیتی۔ آغا صاحب، تو ہمیں اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اصول و مفاد آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کربلا سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہماری زندگی میں پیش آئے کہ جہاں پہ ہمارے مفاد اور ہمارے اصول آمنے سامنے ہوں، تو پھر کربلا سے کیا درس ملتا ہے کہ ہم کون سی روش اختیار کریں؟ کربلا ہمیں مفاد کی طرف متوجہ ہی نہیں کرتا۔ کربلا کہتا ہے ہم تو کمال بندگی پر ہیں، ہمارا اللہ سب کچھ ہے، ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں کام کرنا ہے، مفاد اللہ پر چھوڑ دینا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یہ دنیا والے ہمارے حق میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ہم مفاد پر نظر ہی نہیں رکھتے، ہم تو اللہ کی رضایت اور اس کے اصولوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا یہی ہے، اللہ بہتر سمجھے گا تو فیصلے ہمارے مفاد میں ہوں گے، مفاد کو مد نظر رکھ کے دین کو پامال کر دینا یہ اہل بیت کے دشمنوں کا کام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا، مفاد میں مال دنیا کو رکھیں، سب سے بڑی چیز تو جان ہوتی ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں کہ راہ خدا میں جان کو قربان کر دینا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ کمال بندگی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کربلا سکھاتی ہے کہ اپنے مفاد کے بارے میں یہاں کے لیے مت سوچو، اگر سوچنا بھی ہے تو وہاں کے لیے سوچو، اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھو، ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ آغا صاحب، جیسے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمال ہے، تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے بھی، اس کی خواہش کرنے کے لیے بھی تو ایک عقیدے کا ایک لیول ہونا چاہیے، تو اس درجے پہ انسان کیسے پہنچے کہ اس طریقے کی خواہشات کرے کہ ہمارا جو چھٹ رہا ہے چھٹ جائے، جو ہمارا ختم ہو رہا ہے ختم ہو جائے، لیکن ہم الہی راستے پہ رہیں؟ یہ ہر کوئی انسان اس چیز کی خواہش بھی تو نہیں کر پاتا ہے، تو وہ کیسے انسان؟ دیکھیے، انسان کمال پر پہنچنے کے لیے اسے پہلے زینے کو طے کرنا پڑے گا نا۔ پہلا زینہ کیا ہے؟ پہلے وہ یہ متوجہ ہو جائے کہ میرا وجود میرے اللہ کا ہے، آنکھوں میں بینائی اللہ نے دی ہے، قلب دھڑک رہا ہے تو اللہ کی وجہ سے،
بازوؤں میں قوت ہے تو اللہ کی وجہ سے، قدم چل رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے۔ جب انسان اپنے وجود پر متوجہ ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب اپنے وجود پر متوجہ ہو جائے گا وہ لا محالہ یہ کہے گا کہ جب اللہ کی اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں تو مجھے بھی تو اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ اطاعت جہاں اسے سمجھ میں آ گئی وہاں اسے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب اطاعت محض ہوگی، امام حسین کربلا سے سیکھتے ہوئے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ ہوگا کہ صرف تیری رضایت مہم ہے، صرف تیرے لیے سب کچھ ہے۔ تو مال دنیا بھی اگر ہے تو اللہ نے وہیں تک کہا ہے نا کہ تم کوشش کرو، میرے اوپر چھوڑ دو، اس کی تلاش میں بے راہے پہ مت جاؤ، صراط مستقیم پہ رہو، عطا کرنے والا میں ہوں، میں تو اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہوں، تم میرا نام لے کے بڑھو گے تو میں تمہیں کیوں نہیں دوں گا، ضرور دوں گا۔ تو آؤ بے راہ اختیار مت کرو۔ اس کی مثال لے لینا مولا کائنات، اس سے کہتے ہیں میرے گھوڑے کو دیکھو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آتا ہوں، اجرت بھی سوچ رکھی تھی، وہ زیرہ لے جا کے بیچ دیتا ہے زین گھوڑے کی، قسمت میں تھا نا، لیکن اسی قسمت کو اس نے حرام میں تبدیل کر دیا جبکہ اللہ نے حلال میں رکھا تھا۔ ہم بھی جلد بازی میں نہ جائیں، ہم بھی مطمئن ہو جائیں اللہ پر اور اسی راستے پہ چلتے رہیں۔ آئے گی ضرور ہے قسمت میں، ہم جلد بازی کے چکر میں اور یہ سوچنے میں کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اگر اللہ بہتر سمجھے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ بھی دے دے گا۔ اگر ہمارے اندر اس دولت کو سنبھالنے کی توانائی اور طاقت اور کوشش ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دولت پا کے بگڑ جائیں، تو اللہ تو ہماری مصلحتیں سمجھتا ہے نا، سوچتا ہے تم ابھی با ایمان ہو، میں نے تمہیں 2-4 کروڑ دے دیا تو بے ایمان ہو جاؤ گے، تو بعد میں تم کہو گے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، تو میں بہتر سمجھتا ہوں اس لیے تمہیں نہیں دے رہا ہوں، جس دن تمہارے اندر ظرفیت ہو گئی تو میں تمہیں دے بھی دوں گا۔ میرا اگلا سوال آپ سے، کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو فقط روزی کمانا سکھا رہے ہیں، فقط یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کما لو، دنیا کما لو، سب کچھ کما لو، یا پھر عزت سے زندگی جینا بھی ہم اس کو سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ایک مشکل آ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بھی بھیجتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کے نوکری کریں گے۔ یہ جو ارادہ ہے نا یہی غلط ہے۔ پڑھ کے اگر کوئی نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے تو یعنی اپنا مزاج، اپنی فطرت نوکروں جیسی بنا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم تعلیم تربیت حاصل کرو، اپنے آپ کو بنا لو، جب تم بن جاؤ گے تو لوگ تمہیں تلاش کریں گے۔ تم اس بیس پہ پڑھ رہے ہو کہ پڑھ کے نوکری تلاش کریں گے، تم صحیح سے پڑھو، تعلیم کو اس کا حق ادا کرو، تربیت جو والدین نے کی اس کو تم پورا کر لو، پھر تمہیں نوکری نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، لوگ تمہیں ڈھونڈیں گے اپنے کام کے لیے۔ نہیں کر سکتے تم تجارت کرو، کیوں کسی کے نوکر بنو گے؟ اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ تم مجازی طور پر ہی کسی اور کی بندگی میں جاؤ، حقیقی طور میں تو اسی کی بندگی، لیکن ہمارا مالک کوئی اور ہو۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے تم تجارت کرو، اپنے مالک خود رہو۔ چلو اگر مجبوری میں تمہیں نوکری بھی کرنی پڑی ہے تو ابتدا سے تمہارا ٹارگٹ نوکری نہیں ہونی چاہیے، ابتدا سے تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھ لکھ کر کے ایک سنجیدہ، باشعور، ایک فہمیدہ انسان بنوں گا، نالج کو معلوم کر کے۔ جب میں ایک اچھا انسان ہو جاؤں گا تو اس دنیا میں اچھے انسان کی تلاش جاری ہے، لوگ ہمیں ڈھونڈ کے نکالیں گے، ہمیں نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کی جو معیار تربیت ہے اس کو بھی تھوڑا سا بدلیں۔ ان سے یہ نہ کہیں کہ بیٹا اس لیے پڑھو کہ نوکری اچھی سی مل جائے، بیٹا تم پڑھ کے اچھے سے ہو جاؤ، اللہ مالک ہے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کی تربیت بھی اس خیال سے کریں کہ نہ صرف وہ اپنے گھر کے لیے بہتر ہو بلکہ معاشرے کے لیے نکھر کر کے، ابھر کر کے بہتر آ جائے۔ ایک مولا کا ماننے والا امام حسین علیہ السلام کا عزادار، مولا کائنات کا مولائی، اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ خود اچھا ہو جائے، اس کا کمال یہ کہ جس معاشرے میں رہتا ہے پورے معاشرے کو اچھا کر دے، اپنی بزم کو اچھا کر دے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو اچھا کر دے۔ تو ان سب کو اچھا کرنے کے لیے پہلے خود خوبصورت بننا پڑے گا نا، لوگ دیکھیں کہ یہ ساری اچھائیاں اس میں ہیں، پھر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم کرو۔ اب میں ٹوکنے لگوں آپ کو کہ آپ ایسے کریں ویسے کریں، آپ کہیں گے یہ ساری اچھائیاں تو آپ ہی میں نہیں ہیں، تو میری زبان کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی اور لوگ عمل بھی نہیں کریں گے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم اچھے بن جاؤ تو لوگ تمہیں دیکھ کے اچھا بنیں گے۔ ہمارے ائمہ کی خاص بات یہی تو تھی، ان کی صداقت، ان کی ایمانداری، ان کا معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، لوگ اس کو دیکھ کے جذب ہوتے تھے۔ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ آؤ علی کی طرف آؤ، علی کے اعمال، علی کے افکار۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو لوگ آئے کیا یہ معمولی لوگ تھے؟ آپ سوچیں 2 دن کا بھی مسلمان ہے لیکن امام حسین کے پاس آنے کے بعد اتنا مضبوط ہو جا رہا ہے،
یزید کو جیسے امام حسین سے بیعت لینے میں مشکل ہو رہی ویسے وہب قلبی سے بھی مشکل ہو گئی. تو یہ تربیت کا اثر ہے. اگر تربیت ہے آپ سنور کر کے نکھر کر کے ایک شخصیت کے طور پہ معاشرے میں آئیں گے تو ہمیں رزق و روزی کی بھی تلاش میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی. یہ کہنا چھوڑ دیں کہ نہیں ملتی نہیں ہوتی. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوگا تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے. اس زمانے میں سچے آدمی کی, ایماندار انسان کی, علی والے کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں ہو کے دکھانا پڑے گا. آغا صاحب, اگر کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے انصاف اور امانت داری اور ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے اور پھر ہمیں کامیابی ملے تو کیا تب بھی وہ چیز کامیابی کہی جائے گی یا ہم نے سب کچھ کھو دیا؟ دیکھیے یہاں پر اب بنیادی طور پر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کامیابی سمجھتے کس چیز کو ہے؟ آپ یہ کامیابی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کہیں چپراسی کی نوکری لگ جائے؟ چلیے آپ کلرک بن جائیں, چلیے آپ ڈاکٹر بن گئے, یہی کامیابی ہے آپ کی. تو آپ دنیا لیول پہ بات کر رہے ہیں, آخرت کی لیول پہ بات نہیں کر رہے. کامیابی تو وہ ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں کامیاب ہو جائے, اپنا دین بچا سکے, اپنا ایمان بچا سکے, منافقت چھوڑ سکے, سچائی ظالم کے خلاف کھڑا ہو سکے. کامیابی تو اس میں ہے نا کہ انسان اگر مسلمان ہے تو واقعی مسلمان بنا رہے, اس میں کامیابی. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس نظر سے کامیابی کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی مفاد کو چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا مقصد مہم ہے. کربلا والوں کی طرح وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو جائیں. مثلا جناب عباس کے پاس جو شمر آتا ہے, میں نے مثال دی تھی ابھی, آ کے کہتا ہے مال دنیا دے دیں گے, امان نامہ دے دیں گے, آپ کو منصب دے دیا جائے گا. عباس کی نظر میں یہ کامیابی ہے. مولا عباس کہتے ہیں حسین سے چھڑا رہا ہے تو ہمیں, ان کے ساتھ رہ کے جو کامیابیاں مجھے ملیں میں تجھے بات کے لائق بھی نہیں سمجھتا. تو اگر ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کامیابی میں اگر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر ہماری فکر ہی غلط ہو جائے گی. ہماری کامیابی ہے رضایت خدا, رضایت اللہ. ہاں دنیا میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے. ہم کو ایک فقیر رہ کر کے اللہ کی عبادت کر کے نہیں بتانا ہے کہ میں تیرا عابد ہوں. ہم کو معاشرے کی نگاہ میں ایک بہت بڑا انسان بن کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتانا ہے کہ میرے معبود میں تیرا عبادت گزار ہوں, میں تیرا سجدے کرنے والا ہوں. دیکھیے میں محمد عباس رضوی سجدہ کروں اور یہ کہوں معبود میں تیرا سجدہ کر رہا ہوں, بڑی بات نہیں ہے. لیکن مولا کائنات جسے اکثر لوگ خدا سمجھ رہے ہیں, جس کی کرامتوں کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, اور وہ سجدے میں جا کے کہے میرے معبود میں تیری عبادت کر رہا ہوں, اس منزل پر پہنچنے کے بعد ما عبدنا کا حق عبادتک, تو یہ کامیابی ہے, اسے کامیابی کہتے ہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نظر کیا ہے, اور اس دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ہم اگر اپنے اصولوں کی رعایت کریں تو ایک بہت خوبصورت اور بہت حسین منظر ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ جب ہم ڈاکٹر بنیں گے تو ایک ایماندار ڈاکٹر بنیں گے, جب ہم ایک پروفیسر بنیں گے تو ایک ایماندار پروفیسر بنیں گے, کیونکہ ہم نے اصول اسلام اپنی زندگی میں پہلے سے اتار رکھے تھے. پھر ہم کسی کی اپینڈکس کا آپریشن میں کڈنی نہیں بیچیں گے, بلکہ جو اگر ضرورت پڑی تو آپریشن کریں گے, ورنہ دواؤں سے علاج کر کے اور اسے آگے بڑھا دیں گے. ہمارا ہدف مریض کی شفا بن جائے گی. اپنی انکم اپنے پیسے ہدف نہیں ہوں گے, یہ ضمن میں آئیں گے. ہدف اس کے جسم کو صحیح کر دینا ہوگا. انشاءاللہ کہ امید کرتی ہوں کہ اس گفتگو سے ناظرین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں. اگلے پھر کسی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.